बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बल्दियाती हुकूमत ने जो वादे किए वो कागजात तक महदूद है। गलियों में फैली कराची के सड़कों पे फैली मायूसी किसी एक खामोश इनकलाब को जन्म दे रही है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कराची के शहरी सह के अब उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे कहते हैं ना कि अब फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी माश की फिक्र है। उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र है कि वो अगर आवाज एहतजाज की उठाएंगे तो खाएंगे कमाएंगे कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि टैक्स के नाम पे सबसे ज्यादा जो गला घोटा जाता है वो कराची वालों का घोटा जाता है। यहाँ पे जनाब नौकरी पेशा लोग पहले ही अपनी तनख्वाह में से खतीर रकम टैक्सेस में अदा कर देते हैं, और जब टैक्सेस में वो रकम अदा करते हैं तो फिर उनके पास बचता क्या है। हम ये नहीं कहते, हम कल भी डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हम ये नहीं कहते कि टैक्स देना बुरी बात है, लेकिन साथ साथ कराची वाला ये सवाल पूछता है कि मुझे टैक्स देने में मसला नहीं है, इस टैक्स का हो क्या रहा है, मुझे मिल क्या रहा है, उस पे बात होती है और चोरी वहां से टैक्स की शुरू होती है। बहुत अच्छे वादे और बहुत अच्छे दावे तो किए गए कि हम पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर देंगे, जैसे कल के पूरे शो में हमने बात की, लेकिन सवाल तो बनता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल और फिर बुनियादी सहूलतें, सड़कें, क्या इस कि कराची वाला अपने आप को महफूज समझे। ये वही कराची है कि जहां के लोगों को पूरी दुनिया में इस तरह से पहचाना जाता है कि कहीं पे भी कोई आफत आएगी तो पहले कराची वाला होगा, और वही कराची वाला अपनी जेब से पैसे निकाल के उस कार्य खैर में देगा। लेकिन आज वही कराची है जो आंखों से रो रहा है और अश्क बार है, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। यहाँ पे हाल ये है कि लोग नफ्सियाती अवारिस का शिकार होते जा रहे हैं। इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि सिंध हुकूमत की रिट कहाँ पे है, क्या कोई निज़ाम सिंध में और कराची में बाकी है। बात करते हैं इस पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद एजाजुल हक साहब, आपका ताल्लुक MKM से। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी शुक्रिया। सैयद एजाजुल हक साहब, हम मीडिया में आए दिन देख रहे हैं कि कभी मेयर कराची किसी चीज़ का इफ्तिदा कर रहे हैं तो कभी किसी पार्क में हैं। अभी हमने सफारी पार्क में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जनाब इंटरनेशनल लेवल का पार्क बना दिया है और बहुत सारे मंसूबे जिसमें शाहराह भुट्टो भी आ जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कराची वालों को कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। सड़कें सख्त ख़राब हो चुकी हैं कि कारोबारी अफराद मुतासर हो रहे हैं, ट्रैफिक में आए दिन लोग मर रहे हैं, हल क्या है? देखिए, मसला ये है कि सफारी पार्क बनाने से किसी का पेट तो नहीं भर रहा, किसी की प्यास तो नहीं बुझ रही पानी से, लेकिन किसी के फेवरेज का निज़ाम तो बेहतर नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर नहीं हो रहा, रोड की हालत अबतर है और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और पानी पहले टैंकर पे 1500 रुपये में दस्तियाब हो जाया करती थी, क्योंकि लाइन पे पानी नहीं आ रहा है, तो आज तो 5000 से लेकर 10,000 के दरमियान टैंकर मिला कर रही है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर अगर कोई कहे उठ के कि हम कराची शहर की जिम्मेदारी उठाते हैं और हम जो है वो सफारी पार्क बना रहे हैं या फिर शाहराह भुट्टो बना रहे हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। एक गरीब आदमी को कोई हासिल नहीं हो रहे हैं इस शहर के अंदर। इस शहर का नोहा यह है कि ये शहर पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को तो पाल रहा है, लेकिन इस शहर को देखने वाला कोई नहीं है। इस शहर के रहने वाले मकीनों को देखने वाला कोई नहीं है। ये इस शहर के बासी एक एक चीज के ऊपर तीली खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे, दीगर एशिया खरीदने में टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनको रिवर्ट बैक कुछ भी नहीं मिलता, सहूलियात ना मिलने के बराबर में। तो ये शर्मिंदगी की बाइस है। अगर हम फिर सवाल करते हैं सिंध की हुक्मरान जमात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि पिछले 17 सालों के अंदर आपने क्या किया, तो ये मजहका के जो बातें करते हैं ये अपनी तरफ से कि हमने सफारी पार्क बना दिया, हमने शाहराह भुट्टो बना दिया, इससे ज्यादा बकवास मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकता। मादरत के साथ गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज कर रहा हूं मैं। तो कराची के शहरी इस वक्त तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। आपको पता है कि K4 का मंसूबा, एक जमाना हो गया है, K4 के मंसूबे के ऊपर कोई काम नहीं हो सका, सिंध हुकूमत ने ऑगमेंटेशन का काम नहीं किया। इंक्लूड करने चाहूंगी, फिर हम K4 की तरफ जाते हैं। आपकी पार्टी पे बहुत तनकीद होती है कि जनाब आप भी तो दौरे हुकूमत रहे, लेकिन कराची वाला इस बात का गवाह है कि MQM किसी भी सूरत में अगर यहाँ पे कराची में रही तो कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी थी। कम से कम यहाँ पे जो हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें, हम यहाँ पे जो है हमारे अब्बासी शहीद की बात कर लें, या हम ये कह लें कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर तरीके से थोड़े काम कर रहे थे, लेकिन अब तो वो जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो तो नापैद ही हो चुकी हैं। कहीं जा नहीं सकते, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ना स्कूल्स में जाया जा सकता है।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। देखें, इनका जो मंशूर और मंसूबा था कि कराची शहर को तबाह करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर कामयाब हो गए, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आज देखें केएमसी के तहत जो इदारे चलते हैं, चाहे वो कोई पार्क का निज़ाम हो, हॉस्पिटल का निज़ाम हो, स्कूल का निज़ाम हो, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और कराची की जो सड़कें हैं वो तकरीबन सारी केएमसी रिलेटेड हैं। अब वो मेयर कराची साहब और उनके टाउन चेयरमैन साहब आपस में इख्तलाफ रखते हैं कि कुछ सड़कें केएमसी की हैं, कुछ सड़कें टीएमसी की हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जबकि हुकूमत सिंध की हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और केएमसी पे हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और टीएमसी में हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। देखिए, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप यकीनन एमक्यूएम का वो दौर जिसमें मुखालफीन भी तारीफ करते थे कि एमक्यूएम के अपने दौर पे जो है वो पूरे कराची शहर को बनाया। और हम जब जब कराची शहर की बात करते हैं ना, तो कराची शहर से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है। कराची शहर जो है वो मईशत का इंजन है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हमें ये बार बार देखना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। खुदा न खास्ता कराची शहर की जो हालत पिछले 17 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कर दी है, और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहा और होश के नाखून इन्होंने नहीं लिया, तो होगा क्या कि अल्लाह ना करे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कराची की बर्बादी, सिंध की बर्बादी, कहीं ये पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो आपके सामने है जो ऑरेंज लाइन मंसूबा। असेंबली फ्लोर पे भी कुछ सख्त जुमले अदा किए हैं, क्या आप कह रहे थे कि जनाब जिसकी मीडिया में कोई बातचीत होती है उसके काम हो जाते हैं, क्या सिलसिला है? सिलसिला ये है, देखें, आवाम जब वोट देती है ना किसी नुमाइंदे को और असेंबली के फ्लोर तक लेकर जाती है, तो वो उसको अपना निजात धिंदा समझती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हो, चाहे वो एमक्यूएम के नुमाइंदे हो। ये बात अलग है कि इलेक्शन के बाद एक जमात मेजोरिटी में आ जाती है और एक जमात माइनॉरिटी में जाकर अपोजिशन में चली जाती है। तो मैं औरंगी टाउन का नुमाइंदा हूँ, मेरा हल्का औरंगी टाउन है। औरंगी टाउन में 40 से 50 लाख आबादी वाला एक टाउन है। तो मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर पानी के मंसूबे पे काम होगा, यहाँ पर सीवरेज मंसूबे पे काम होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, यहाँ पर स्कूलों पे काम होगा, यहाँ पर सेहत के मराकज पे काम होंगे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है, सिंध गवर्नमेंट का जो नजरिया है, वो अपने अपने लोगों को तो फंड तकसीम कर देती है, अपने अपने एमपीएस पे 1 अरब रुपए तो दे देती है, लेकिन ऑपोजिशन जमात के एमपीएस को खातिर पे नहीं लाती। अगर मैं एक शख्स ऑपोजिशन का पार्ट हूं तो मेरे हल्के में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों की क्या गलती है? तो मैंने इसलिए आज असेंबली में कहा था, जिनके ताल्लुकात हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब के करीब हैं, जो पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, उनको तो फंड मिल जाते हैं, लेकिन जो अपोजिशन जमात के खासकर कराची शहर के नुमाइंदे हैं, उनको फंड के मामले में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ये रवैया बिल्कुल मुतवातर हो चुका है। अच्छा, हम तो ये कहते हैं चले आप हमें नहीं देना चाहते तो खुद भी कर लें, खुद भी नहीं करना चाहते। अजीब भोरक धंधा है, ना करने दे, ना करना है और ना करने देना है। क्या मैं आपसे हैसियत समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर वहां पे उसको कच्ची आबादी के ब्रैकेट में भी देखा है, ये किस हद तक ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता। पिछले दिनों मैंने असेंबली के फ्लोर पे जो कच्ची आबादी के मिनिस्टर साहब हैं, नजमी आलम साहब, मैंने उनसे कहा था क्या औरंगी टाउन को खंडर बनाने के पीछे ये अल्फाज है कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है? तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे असेंबली के फ्लोर पे कहा था नहीं भाई, मसला ये है कि औरंगी टाउन किसी जमाने में कच्ची आबादी थी, तो इसलिए आज तक उसको पुकारा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ किसी ना किसी तरीके से औरंगी टाउन जैसे गुंजान आबादी वाले टाउन, कराची के सबसे बड़ी आबादी वाले टाउन से कच्ची आबादी का जो नाम लगा हुआ है ना साथ में, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को, हुकूमत को, बल्दियाती निजाम को ऐसा लगता है कि कोई जंगल है या फिर मैदान है या कोई पहाड़ी। ऐसा नहीं है, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ पर इंसान बसते हैं। कराची शहर का सबसे गुंजान टाउन है ये। बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत टैलेंटेड लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर काम करने की जरूरत है। यहाँ के शहरी भी, यहाँ के मकामी भी यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, पाकिस्तान को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये वो टाउन है जहाँ पर 2-2 दफा हिजरत करने वाले लोग बसते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2-2 दफा कुर्बानियां दी हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक अमर है, जबकि हब डैम हमारे इतने करीब होने के बावजूद औरंगी टाउन को पानी मुहैया नहीं किया जाता। तो सरासर जुल्म और ज्यादती है ये, और मैं समझता हूँ उसका नाखून लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता वो दिन दूर नहीं है कि लोग एहतसाब करना शुरू कर दें और खुद खड़े हो जाए और ग्राउंड पे निकल कर आए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की लाठी चलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। इजाज़ साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। ये अगर आपके पास ये सिस्टम आता है एमक्यूएम के पास, तो क्या आप समझते हैं कि आप काम कर सकेंगे? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए फंड्स का मसला खुद वहां के, वो कहते हैं, उनके जो टाउन नाज़मीन है वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप कैसे हल करेंगे मामला अगर आप बल्दियाती सिस्टम में आ जाते हैं? तो देखिए, ये तो मजाक है ना। हमने जो बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट किया उसका भी तो एक पस मंजर मौजूद है ना।
کراچی شہر میں اگر این کیو میں الیکشن لڑتی تو میرے خیال سے دوسری جماعت کی تو کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. یہ تاریخ ہے. 2005 دیکھ لیں, 2015 دیکھ لیں, 88 دیکھ لیں, تو تاریخ ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ این کیو پاکستان نے جس پالیسی کے تحت الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل کا 140A جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ بلدیاتی نظام کو خود مختار ہونا چاہیے مالی طور پر, انتظامی طور پر, ہر لحاظ سے, تاکہ ایک کاؤنسلر بھی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکے. میں چیئرمین کی بات نہیں کر رہا, میں ٹاؤن چیئرمین کی بات نہیں کر رہا, میں میئر کی بات نہیں کر رہا, میں ایک گلی محلے کی کاؤنسلر کی بات کر رہا ہوں. اور جب میں بلدیاتی نظام کے بااختیار ہونے کی بات کرتا ہوں تو صرف میں کراچی شہر کی بات نہیں کرتا, میں لاڑکانہ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں کشمور کی بھی بات کر رہا ہوں, میں حیدرآباد کی بھی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ ساری چیزیں آپ نچلی سطح پہ مقامی نمائندوں کو, بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کریں گے, اور مقامی نمائندے اور لوکل باڈیز کا نظام صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت کے ماتحت نہ ہو, وفاقی حکومت کے ماتحت نہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیور ہو سکتا ہے. اور یہ ماضی میں اگزامپل موجود ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں جب این کیو کی حکومت کراچی پر موجود تھی, بااختیار بلدیاتی نظام تھا, تو پوری دنیا نے دیکھا. جب آج یہ شہر دنیا کے بدترین 4 شہروں میں شمار ہو رہا ہے, تو یہی شہر دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا نا, دنیا کے بہترین میئرز میں شمار کیا جاتا تھا. تو بااختیار نظام تھا. تو ہمیں ویسا ہی بااختیار نظام لانا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ کراچی شہر سے وابستہ پورا سندھ ہے اور پورا پاکستان ہے. بہت شکریہ سید اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. چاہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہو یا مصطفیٰ کمال صاحب کا دور ہو, دونوں میں ایک بااختیار نظام تھا جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوئی. ہاں, فنڈز بھی ملے تھے, اور فنڈز ملنا ضروری ہے, خود سے باتوں سے تو کام نہیں کیا جا سکتا. اور بھی پہلو ہیں اور بھی راز ہیں جو کھلنا باقی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں اشرف میمن صاحب. آپ ماہر معاشی امور ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ندیم باقی مولوی صاحب نے, آپ تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اشرف میمن صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے. میں اس وقت اگر حل کی طرف جاؤں تو کچھ بہتری لگتی ہے. اگر ہم کبھی باہر ملک چلتے ہیں, جاتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر صرف کراچی کا حال ہم دیکھیں تو کتنی صدیاں لگ جائیں گی یا کتنا عرصہ لگ جائے گا. یا تو ہم کرنا نہیں چاہتے, یا اگر کریں تو کتنا ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم معاملات کو بہتر کر سکیں. دیکھیں, بات وہ کرنے والی بات تو سیکنڈری ہے. پہلے تو آپ جو اس وقت ابھی جو موجودہ جو حالات ہو یا نظام ہے نا, اس کو چینج کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. سوچوں میں آپ کے معاملات میں پریکٹیکل ہونا پڑے گا, لفاظی سے کام نہیں چلے گا. ہم بہت سالوں سے یہی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, اور دن بہ دن وہ ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ کہیں آپ اپنے کسی اور صوبے کے کسی شہر میں چلے جاتے تو پھر آپ کو بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس شہر کے لوگ ہیں جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. اس کی ایک کفایت ہوتی تھی. انٹرنیشنلی لوگ آتے تھے یہاں پہ, یورپ کے لوگ آتے تھے اور گھومتے پھرتے تھے اور اپنا فخریہ کہتے تھے کراچی میں ہم آئے. ہم اپنا کراچی کا کہنا بھی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے, لوگ ہم پہ طنزیہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو حالت ہے نا ہماری یہاں کی آپ اپنے فارنر دوست کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ جب باہر ملک جاتے ہیں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ باہر اپنے فارنر فرینڈس کو نہیں کہہ سکتے باہر جا کے کہ آپ ہمارے سٹی میں آئیے گا, کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ وہ یہاں پہ آ گئے تو ہم کیا جواب دیں گے. آپ لاہور کے کسی دوست کو بلا لیتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور روڈوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے سارے سسٹم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے لائٹ نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں سڑکیں صحیح نہیں ہیں. سڑکیں تو خیر پوری کراچی کی ڈسٹرب ہے. تو اب مجموعی طور پہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جو ہے کہ کچھ حالات ہو سکتے ہیں, ہونے کو تو سب اچھا ہو سکتا ہے. دیکھیں دنیا میں بہت وسط میں وسط ملک تھے, انہوں نے کہیں سے کہیں کتنی تیز ترقی کی. ہمارے سامنے کی بات ہے یہ کوریا تھا, یہ ہماری یہاں یہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک تھے, اور سب سے بڑھ کے ہے کہ آپ کا یہ دبئی تھا. ابھی آپ کی 20 سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پلٹ کے, تو یہ کراچی اور مطلب یہ کہ یہ برے صغیر کے لوگوں نے بنایا اسے, وہ کتنا خوبصورت بن گیا. ان کی تھیم, ان کی سوچ انٹرنیشنلی اب یورپ کو بھی جو ہے مات دے رہی ہے. اور یہاں سے ہی لوگ گئے, پاکستان سے لوگ گئے وہاں پہ جا کے ہم کہتے تھے یہ بدو لوگ کریں گے کیا. ہمارے پاس سورسز بھی ہیں, ہمارے پاس ٹیکنیک بھی ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ول نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ صرف اپنا سوچتے ہیں, اپنی شخصیت کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے. وہ چاہے سیاسی طور پہ ہو, انڈیویجول ہو, صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا بھلا کیسے ہوگا. اب یہ جو ردھم ہے یا یہ جو تھاٹ ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے, اس کو کیسے قتل کیا جائے. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ سزائیں ہوں. آپ کرپشن میں مجھے کوئی ایک ایسی سزا دکھا دیں کہ جو ماڈل کے طور پہ آپ کو نظر آتی ہو.
کرپشن کے کتنے اسکینڈل ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں یہ 40 سال 50 سال میں بڑے ہیوج آپ کو ملے ہوں گے, لیکن کوئی ایک ایسی مثال دے دیں کہ جو آپ کے لیے ایسا لگا ہو کہ یار یہ جو ہے نا صحیح انصاف ہو گیا. یہ آپ سب ڈیفیوز ہو جاتے ہیں, کمپرومائزز ہو جاتے ہیں سارے. ابھی آپ کے 5 ارب روپے کی ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی, اور وہ سارے پروف یہ وہ, لیکن وہ بیچارہ کوئی غریب مسکین کلر, کوئی ڈرائیور, کوئی اس طرح کا آدمی بھینٹ چڑھ جائے گا. تو جو انصاف کا جو رخ ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں خود اپنے طور پہ صحیح کرنا ہے. میں آپ کو کہوں, آپ مجھے کہیں, انڈیویجول ہر شخص کی ذمہ داری. مسئلہ یہ ہے کہ نیب پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نیب پہ کو واقعی دیکھیں تو جو وہ قانون جس نے واقعی کام کیا ایسا نہیں ہے, صرف تنقید کی حد تک بات کی جاتی ہے, لیکن اس میں بھی ترمیم کر کے ایسی مذائقہ خیز ترمیم کر دی گئی کہ قانون کے دانت نکال دیے گئے کہ وہ کسی کو پکڑے بھی. تک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کسی کو نیب اس وقت پکڑ سکتا ہے جب تک 50 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہو, یعنی کہ آپ کی اس کے اگر 50 کروڑ سے وہ 49 کروڑ پہ بھی کچھ نیچے جائے گا تب بھی آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. یہ تو مذائقہ خیز آپ کی بات ہے. میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں جتنے اس میں کون آتا ہے معلوم ہے آپ کو, وہ بیوروکریٹس آتا ہے نا, وہ ڈیل ہو کے وہ نکل جاتا ہے. 50 کروڑ کی میں نے کوئی کرپشن کی ہے, میں 12 کروڑ میں ڈیل کر کے باہر نکل آتا ہوں. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے کیسز ہیں, اربوں کے کیسز ہیں, ایسا تو نہیں ہوا کہ ارب کے 2 ارب پینلٹی لی اس سے کہ تم نے کرپشن کیا, عبرت کا مقام بنا. اب آپ یہ سارا سسٹم بارگیننگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں ہیں نا, ایک اسپیسیفک. اچھا یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, یہ اب اس کو اگر خدا نہ خواستہ ایسے کیا جائے کہ ہم اب ذہنی طور پہ کرپٹ نہیں ہو گئے, ہم نے یہ سوچ رکھا ہے اس کو لوٹنا ہے, اس کو خسوٹنا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو اس کی بچت ہے, ورنہ جتنے ہمارے معاملات ہیں جہاں جس کا جو بس چلتا ہے, جو باعث اختیار میں. آج میں نہیں ہوں تو میں بڑی تنقید کر رہا ہوں, بڑی سخت تنقید کر رہا ہوں. جب میں آ جاتا ہوں تو سارے وہی سیٹلمنٹ, وہی کمپرومائزز کر رہا ہوتا ہوں. تو معاشی طور پہ تباہ کرنے میں وہ لیڈر بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اگر یہ ایسے کہوں کہ بیوروکریٹ کے علاوہ ہمارا کہیں ہمارے سسٹم میں انصاف کا بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں چیزیں جو بہت ساری سیٹلمنٹ میں نکل جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, کمپرومائزز ہو رہے ہیں, وہ بہت سارے قانون اچانک بنا لیے جاتے ہیں اپنی شخصیت کو نکالنے کے لیے, راستہ بنانے کے لیے. تو یہ معاشی طور پہ ہماری ول نہیں ہے کہ اس کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں. اگر سدھارنا چاہیں تو یہ کراچی اور سندھ کی بات تو بیسک بات ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن پورے پاکستان کا یہی حال ہے. اور سندھ میں ہم رہتے ہیں تو سندھ سے زیادہ افیکٹڈ ہم نظر آتے ہیں, تو ہمیں زیادہ شدت سے یہ بات کرنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں کا اپنا آفس کا نظام ایسا فرینڈلی نہیں ملے گا آپ کو, گیو اینڈ ٹیک پہ سارا معاملہ ملے گا. چاہے آپ کے KMC چلے جائیں, چاہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, تو ہر جگہ آپ کو KDA میں چلے جائیں, کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, آپ ایڈمنسٹریشن کے کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, آپ اگر درخواست جمع کروانے چلے جائیں کسی بھی کمیشن آفس میں چلے جائیں, تو آپ کو 11 بجے تک تو اسٹاف آپ کو گھومتا ہوا نظر آئے گا. وہ آئیں گے, پھر چائے کم کا سیشن چلے گا, یعنی کہ یہ حال ہے اس وقت. لیکن اس کے باوجود بھی میرا وہی کراچی ہے کہ جب آپ باہر سے کہیں سے آتے ہیں تو آپ کو یہی سڑکیں بھی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں, یہاں کے کھڈے بھی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اپنی جگہ پہ, کیونکہ محبت تو یہی ہے ہماری, یہی شہر ہے, یہی ملک ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں ندیم باقی مولوی صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ میں اگر مستقل یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہتری کی کیا نوید ہو سکتی ہے, کس طرح کے پلان ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے کہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھیں گے ٹریفک پولیس کی کرپشن میں بہتری نظر آئے گی, کیونکہ بہت سی چیزیں جو تھی وہ پہلے ایسے ہوتا تھا 500 روپے کا آپ چالان دے دیں یا 400 روپے کا رشوت, تو آپ کہتے تھے نہیں میں 400 روپے رشوت نہیں دوں گا, 500 کا چالان کاٹوں گا. مگر آپ سے کہا جائے گا جی 5000 یا 500, آپ کہیں گے بھائی 500 لے لیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, جو کام FBR نے کرنا ہے, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو چالان کاٹو, 40 چالان تو مجھے تم سے چاہیے, 150 تم سے چاہیے, 200 تم سے چاہیے, حکومت کو پیسے چاہیے. تو بھائی یہ کیا ہے, ہم ویسے ہی ٹیکس دے دے کے تھک گئے. اب چالان کی صورت میں ایک تو ہراساں ہو, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر وہ چالان بھی ہو رہے ہیں جس کا چالان کی پرچی یا آن لائن بھی نہیں دیا جا رہا. جتنے میں ہم گاڑی خریدتے تھے اب تو سنا ہے 2 لاکھ روپے میں. تو آپ کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان 5 روپے کی روٹی 20 کی ہو گئی, 100 روپے کا لنڈے کا کپڑا 1000 روپے کا ہو گیا, اور مکان جو 10 لاکھ کا تھا وہ 1 کروڑ کا ہو گیا. اب غریب آدمی آپ مجھے بتائیں تنخواہ ہے 25,000 روپے,
50,000 रुपए में वो 1 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीदेगा? वो 1,000 रुपए की लंडे की पतलून कैसे खरीदेगा? अच्छा सर, और ये उसके तो ऊपर मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की बात है। अगर मैं सिर्फ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि जैसे अभी बात हुई कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनको हमने तरक्की करते हुए देखा, कराची में बेहतरी कहाँ से शुरू हो सकती है? कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे अगर वाकई काम हो तो 20-25 साल का भी मंसूबा बनाया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं? आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करें, सड़कों से ज्यादा इंसानों पे पैसे लगाएं। अच्छा, हम इंसानों पे कम मशीनरी पे ज्यादा लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि इंसानी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन भी आएगा, जिसकी वजह से क्राइम रेट अच्छा सर, बढ़ेगा। इंसानों पे किस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, इस पे पहले काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले आप ये लगाएं कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, या तनख्वाहें बढ़ा दें या चीजों की कीमतें कम कर दें। आप कहते हैं चीजों की कीमतें कम नहीं हो सकती। मैंने कभी जिंदगी में अपने 300 रुपए का अंडा गर्मी के मौसम में नहीं खरीदा था, और आज 300 रुपए से ऊपर का अंडा है सिर्फ, ठीक है ना, 300 रुपए दर्जन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप देखिए, या तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें या अंडे की कीमत वही पुरानी ले आए। 150 रुपए गर्मियों में होते हैं, 100 ये तो रुपए। पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये आप समझते हैं कराची में ज्यादा महंगाई है? देखिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के एक निजाम बन रहा है ना। कराची तो वैसे ही, मैं कहता हूँ ना, वो छोटा बेटा या छोटा भाई जो होता है ना, उसमें सब जोर डालते हैं, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, या गरीब की जोरू सबकी भाभी, बड़ी पुरानी मिसाल है। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। कराची शहर को हर आदमी आता है, कहता है भाभी मैं तो तुम्हारे लिए जी रहा हूं, मगर वो भाभी को बोलता है रोटी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, पानी भी बनाओ, और भाभी का कोई काम नहीं करता। बातें करते हैं कुछ लोग इसी कराची के अंदर, इसी सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठे, और वही लोग गवर्नमेंट में के सपोर्ट में भी हैं। तो समझ में नहीं आता, या तो अगर इधर कमजोर है तो गवर्नमेंट को बोले भाई हम आपका साथ नहीं देंगे, हमारे शहर के साथ नाइंसाफी हो रहा है, आप आवाज उठाएं। मगर कोई होगा इलेक्शन से कुछ महीनों पहले, फिर कोई रेजिग्नेशंस हो जाएंगे, फिर वो बात हो जाएंगी कि जनाब अब हम नहीं करेंगे। तो ये सिलसिले को रुकना पड़ेगा। अच्छा मेमन साहब, आपसे मैं पूछूंगी, बहुत से मसाइल हैं जैसे हमने कहा कि कहाँ से शुरू किया जाए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल है, कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे भी कुछ मेरा जाना हुआ वहाँ पे किसी की इयादत करने के लिए, लेकिन गैर इंसानी रवैया है और अपने पेशेंट को लेके और जिस तरह से उनकी चीजें लेके घूम रहे होते हैं, मतलब एक तरफ जान निकल रही है और दूसरी तरफ उनके ही बैग्स को लेके और पेशेंट को लेके कंधों पे लेके घूम रहे हैं। सर क्या होगा इस सिटी का? मैं ये जिना हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, खुदा ना दिखाए किसी को जिना हॉस्पिटल का इमरजेंसी में ना जाए आदमी। आपकी दुआ सिर्फ जिना से या किसी और हॉस्पिटल से नहीं है, सोर्सेज इनके पास सारे होते हैं, लेकिन वही सारी करप्शन की बात है ना। अच्छा, सिटी स्कैन का मामला ये है कि वहां पे एक लंबी लाइन होती है जहां पे पेशेंट मौत और जिंदगी के कश्मकश में होता है। वहां पे वो कहते हैं जनाब कि आपका नंबर आएगा तो आप करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर्स चेक नहीं करते हैं उनको, और फिर ये कहते हैं जनाब अगर आप हमें 1000 रुपए देंगे तो प्राइवेट तरीके से आपका हो जाएगा। प्राइवेट तरीके से वो सारी करप्शन का ये। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, देखें ह्यूमन सोर्सेज की बात की है ना, देखें ये नौकरियां लोगों को मिलनी चाहिए। जब ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी, लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल कुछ लोग कर रहे हैं, वेलफेयर वाले लोग कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कुछ जमातें कर रही हैं। तो अब ये सोर्सेज लोगों ने सोच लिया है हुकूमत पे हम डिपेंड, हुकूमत से अब कुछ नहीं होना। ये फेलियर हम चीख के थक गए। जो जितना इनको फंड्स आता है इसका अगर 10% भी ईमानदारी से दे दिया जाए, क्योंकि घूम फिर के करप्शन होके वो सारा जेबों में जाता है। वो आप और हम पूरा देखे हुए हैं और समझे हुए हैं। तो आम आदमी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यहाँ का नौजवान अब समझ चुका है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो या तो वो फूड डिलीवरी में लग जाएगा, या वो ऑनलाइन काम ढूंढने लग जाएगा, या क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाके अपना और फैमिली का नुकसान करेगा। सर, चूंकि मेरे गेस्ट रिमोट पे हैं तो पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जनाब नुसरतुल्लाह साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नुसरतुल्लाह साहब, बल्दियाती निज़ाम का आप भी हिस्सा हैं और मसाइल हल नहीं हो पा रहे। कराची दिन ब दिन बुरी हालत में जाता जा रहा है। मैं हल की तरफ जाना चाहती हूँ, हल क्या है? जी शुक्रिया जी। नुसरतुल्लाह टाउन चेयरमैन गुलबर्ग जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आज ही एक बहुत ही समझे मुनफरिद किस्म का एक स्कूल जो है वो टाउन गुलबर्ग ने उसका इफ्तिताह जमीयत इस्लामी कराची ने किया है, और 2 करोड़ की मालियत से हमने सरकारी स्कूल को
الحمدللہ ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, پوری بحالی کا کام اس اسکول کو یہاں مکمل پہ کیا. رک جائیے گا, مجھے بتائیے گا کہ 2 کروڑ آپ نے کہاں سے جنریٹ کیے ہیں؟ جی الحمدللہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے, ابھی میرے خیال سے جو صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو کام ہے امانت اور دیانت سے ہوتا ہے, اور ہم نے یہ جو پیسہ ہے یہ ٹیکسز کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے. اصل میں اس پیسے کو اگر صحیح ایمانداری سے استعمال کیا جائے تو یہ پیسہ کم نہیں ہوتا, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ پیسہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا تھا, گھروں میں جا رہا تھا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی منتخب قیادت آئی ہے, اس نے اس ویژن کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہی پیسہ. بلکہ مجھ سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ٹاؤن گلبرگ جو ہے وہ کس طرح آج جو ہم نے الحمدللہ افتتاح کیا اسکول کا, ایک ایسا آرٹ آف اسکول ہے جو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کو کمپیٹ کرے گا. وہ ساری ضروریات جو پرائیویٹ اسکول میں 600 اور 1000 میں اصل میں سر اور لوگوں کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کس طرح سے یہ ٹیکس والا پیسہ, کیا پراپرٹی ٹیکس جو آپ کو سندھ گورنمنٹ نے دے دیا, کیا وہ اتنا ہے کہ آپ لوگ اس سے کام کر سکتے تھے؟ یہ کون سا ٹیکس ہے سر؟ جی بالکل, اس کے اندر ہمارے پاس جو اون سورسز کہلاتے ہیں ہمارے پاس, اس میں پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے PT10 جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ اموویبل پراپرٹی ہے 1% سیل پرچیز پہ اس کے پیسے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریڈ لائسنس ہے, شاپ بورڈز ہیں, یہ وہ سارے پیسے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ وہ سارے پیسے ہیں, آمدن ہے جو پہلے بھی حکومتوں کو ملتی رہی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ حکومتیں 17 سال سے براجمان ہیں اور جناب کوئی کام کرنے کو ہے نہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ اور KMC سب کی ذمہ داری ہے. تو مسئلہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. اگر میں صرف گلبرگ ٹاؤن کی بات کروں تو گلبرگ ٹاؤن ایک وقت تھا کہ وہ علاقہ تھا کہ لوگ بڑی آسانی سے وہاں پہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا تھا, لیکن یہ گلبرگ ٹاؤن دیکھتے ہی دیکھتے جو حال ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی کراچی سے دور کا کوئی علاقہ ہے جس پہ نہیں توجہ دی جا رہی. یہ اچانک تو نہیں ہوتا, یہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے جب چیزیں بگڑ رہی ہوتی ہیں. آپ کے اختیار میں اگر کچھ ہے تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے گلبرگ ٹاؤن کو؟ جی بالکل, آپ کا بالکل ٹھیک بات آپ نے کی, گریجولی ہوا ہے. دیکھیں ہمیں جماعت اسلامی کا پاس ہے کہ ہمارے پاس 2001 سے 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی رہا ہے جماعت اسلامی کے پاس. وہ دور آپ دیکھ لیں جس میں پورے کراچی میں کام ہوا ہے. اس دور کو لوگ یاد کرتے ہیں, روشن دور ہے, ترقی اور تعمیر کا دور ہے, جس میں الحمدللہ آج 19 سال کے بعد دوبارہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا تھا. اس کے پاس 9 ٹاؤن آئے الحمدللہ. آج وہ 9 ٹاؤن ان 25 ٹاؤنوں میں منفرد کام کریں. اور میں اگر گلبرگ کی بات کروں, گلبرگ نے پچھلے سال اپنے الحمدللہ 2.25 ارب روپے کا بجٹ تھا, اور جس میں ڈیولپمنٹ تقریباً کوئی ہم نے 50 کروڑ ڈیولپمنٹ کا کام کیا. پھر ہم نے اس دفعہ 2.5 ارب کا بجٹ دیا ہے, اور ایک بڑی رقم ہم نے روشنی کے لیے, روڈ اور کارپیٹنگ کے رکھی, اور یہ سارا 2 سالوں کے اندر ایک بڑا یعنی خطیر رقم ہم نے خرچ کی ہے. تو یہ 19 سال کا بگاڑ ہے, وہ لازمت اتنا فوراً تو نہیں ہوگا. اور یہ بگاڑ کس نے کیا ہے, 19 سال پر کون لوگ براجمان تھے, اور وہ کون سی قیادتیں تھی جنہوں نے اس کراچی کو سنبھالا اور جو اس کا حال کیا ہے. تو اس لیے ہم تو الحمدللہ ہم نے جب ہمیں لوگوں نے اعتماد دیا ہے, ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. اچھا سر, آپ کیا پھر تنخواہیں وغیرہ کے سب کے پیسے آپ لوگ ارینج کر لیتے ہیں, نکل جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, گلبرگ ٹاؤن کراچی کا واحد ٹاؤن ہے جو الحمدللہ 30 تاریخ اور 31 تاریخ کو اپنے امپلائیز کو سیلریز دیتا ہے. اور لوگ رو رہے تھے, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے. ابھی ہم نے اپنے ملازمین کو جو فائنینشیل اسسٹنس کہلاتی ہے, دوران ملازمت جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں, ان کی رقم ہم نے ادا کی ہیں. ہم نے لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو جو لوگ جو ہے وہ یعنی 10 سال لگتے تھے, پارشل پیمنٹس ہوتی تھی, ہم نے الحمدللہ اس کو جو ہے وہ شارٹ کے اندر پیمنٹیں کی ہیں. 18 لاکھ کے چیک ہم نے لوگوں کو دیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر جو ٹائم اسکیل ہوتا ہے, بیچارے خواتین اور جو ہے لوگ ٹیچرز پریشان تھے, ہم نے ٹائم اسکیل لوگوں کو دیا ہے. تو الحمدللہ یہ کام ہے. صرف اس کو اگر ہم سمجھا جائے کہ اگر ایمانداری سے سارے کام کیے جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے ریاست چلانا. یہ تو چھوٹی سی ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس تو اتنی بڑی بڑی رقوم ہے, وفاق کے پاس, صوبے کے پاس, KMC کے پاس, یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو ایز اے انڈیویجول بھی. پارٹی اپنی چیز جو جگہ ہوتی ہے, لیکن جب تک ایک انڈیویجول کی ول نہ ہو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں.
آپ نے کر لیا، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کا میں جو سوال کر رہی تھی پروگرام کے سٹارٹ سے کہ حل کہاں سے شروع ہوگا، تو آپ نے بتا دیا کہ جناب کرپشن جو ہے وہ اگر نہ ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ہمارے پہ پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے، کراچی میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں صرف آپ کے علاقے کی بات کروں، آپ کے ٹاؤن کی بات کروں، یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیا اس میں آپ کا کوئی کردار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی کر سکتے ہیں سب کچھ؟ لا اینڈ آرڈر کا دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے. ہمارے پاس پچھلے جو ٹاؤن جو ہے وہ تھا لا کے مطابق، اس زمانے میں جوڈیشری ہمارے پاس تھی، پولیس تھی ٹاؤن کے پاس، لیکن ابھی اس کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو لوپ میں لیتے ہیں، ان کو رابطے میں رکھتے ہیں، کھلی کچہری کرتے ہیں، ایس ایچ اوز کو رابطے میں رکھتے ہیں. ہم نے جو ہے اسنیچنگ کے لیے جو ہے روشنیوں کا نظام اچھا کر دیا ہے. یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں بحیثیت ٹاؤن چیئرمین، بحیثیت ایڈمنسٹریشن، وہ ہم کر رہے ہیں. اصل تو کام یہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو بڑے ادارے جن کے ذمہ یہ کام ہے لا اینڈ آرڈر کا، جن کے ذمہ پولیس ہے، جن کے انڈر میں آتی، جوڈیشن میں آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کام. اس کے باوجود ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے ہم لوگ جو کام کر سکتے ہیں کہ روشنیوں کی تنصیب کی، تاکہ روشنیوں کے نتیجے جب روشنی نہیں ہوتی تو اس میں اسنیچنگ ہوتی ہے. ہم نے اس وقت جو ہے تقریباً اس دفعہ بھی 10 کروڑ کا بجٹ رکھا، 10,000 ہم اس وقت جو ہے روشنیاں نصب کر چکے ہیں گلبرگ ٹاؤن کے اندر. یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم کھلی کچہریاں کراتے ہیں، ایس ایچ اوز کو، ڈی ایس پی کو، دیگر لوگوں کو لوپ میں لیتے ہیں، آبادی کو لیتے ہیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. سر ساتھ ہی رہے گا. اشرف احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اشرف احمد صاحب. اچھا صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ انکروچمنٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گلبرگ کا، بہت سے پلیسز ہیں، اسپیشلی میں واٹر پمپ کی بات کروں اور سراؤنڈنگ کی بات کروں تو بہت سی جگہوں پہ وہ صفائی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ منظم ہو جاتے ہیں. جب ہم لاسٹ ایک پروگرام کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کے ایم سی کے کسی نمائندے سے بات کی تھی تو کہنے کو بڑی مافیا ہے یہ، ہمیں فیلئر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت ان کی ایک منظم طور پہ ہوتی ہیں چیزیں. کیونکہ آپ تو اپنے ہیں اس علاقے کے، تو یہ تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی کہ یہ انکروچمنٹ والا جو معاملہ ہے بڑا حساس ہے. اسپیشلی گلبرگ سے جو علاقہ ہے واٹر پمپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انکروچمنٹ کے حوالے سے کیا کوئی سلسلہ ہوا ہے وہاں پہ؟ ہاں اسپیشلی وہاں کی بات کر رہے ہیں، ادروائز تو پورے کراچی میں ہی ہے. نصرت اللہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہے. تو یہ بات انکروچمنٹ کی ہے، میں نے اس کے اندر بھی انکروچمنٹ کے اندر بھی جو معاملہ ہے وہ بھی کے ایم سی کے ماتحت موجود ہے. لیکن ہم مختلف گاہے بگاہے ڈرائیو کرتے ہیں. ہماری جو مشینری ہے یا جو چیز ہمیں ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر جو چیز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں یا ہمیں جو کمپلینز آتی ہیں ہم اس پہ ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو پتہ نہیں سالوں سال سے یہ لوگ چل رہے ہیں، اور جو ہے جن کو ہم نے باٹم کے اندر ہم نے پورا نظام بنانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی جو ہے وہ سیٹ اپس موجود ہیں جو اس کو وہ ہونے نہیں دیتے، وہ اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایز اے ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہم نے اس پہ ڈرائیو بھی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو الائن کیا جائے، فٹ پاتھوں کو خالی کیا جائے، لوگوں کی چلنے کی جگہیں بنائی جائیں. لیکن سر یہ تو آپ کی بھی علم میں ہوگا، صرف ہم صدر کی بات کریں کراچی میں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی آمدنی ہے انکروچمنٹ سے. تو کیا اگر میں صرف آپ کے ٹاؤن کے حوالے سے بات کروں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے یہ پیسہ بھی کہیں نہ کہیں تو جو پٹھارا لگا رہا ہے، جو آگے اس سے چیزیں بڑھائی ہوئی ہوں، کسی کو تو پیسہ دیتا ہے تبھی تو اتنا سینہ تان کے بات کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے ہم نے گلبرگ ٹاؤن، میں بڑی بات نہیں کرتا کہ ہم نے اس لیے چالان ہی نہیں دیتے ہم لوگ، کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے جب آپ چالان دیتے ہیں، ان کو آتھورائز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ سسٹم چل پڑتا ہے. ہم نے تو چالان، کیونکہ ایم سی کراچی اس کو دیکھ رہا ہے، انکروچمنٹ کو، لینڈ کو، تو وہ یہ ڈرائیوز کرتے ہیں اور وہی چالان دیتے ہیں. الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن اس حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں دیتا، تو یہ ہمارے یہاں اصولی سا وہ ہے. چلیں، بہت شکریہ نصرت اللہ صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ندیم باقی مولوی صاحب، پروگرام کے آخری اختتام پہ ہم پہنچے ہوئے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں نے ایک دکاندار سے پوچھا بھائی اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہو، تو اس نے کہا صاحب ہم کیسے کاروبار کریں، جیسے ہی دکان کھولتے ہیں نا تو ہمیں سیکیورٹی جو ہم نے اپوائنٹ کیا ہوا سیکیورٹی گارڈ، اس کی تنخواہ دینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کی تنخواہ دینے پڑے گی، جنرل سیل ٹیکس، سن ٹیکس، پھر اس کے بعد چوری چکاری کا مسئلے مسائل، سارے ٹیکسز کرتے کے باوجود ہم بڑے مشکل سے کاروبار کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو کم کریں. یہ جو جتنے بھی جو روڈ پہ سامان لگاتے ہیں ان کو چالان کر دیں، ان کو اوپر جرمانہ لگا دے، کچھ نہیں ہوگا. ان کو ایک جگہ دے جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کریں، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. بات صحیح ہے سر، بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن کراچی میں کہاں سے سپیس نکالیں، یہ ایک الگ ہے. سپر ہائی وے بھیج دیں. اچھا صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے گا پروگرام کے لیے. اچھا، میں اوورآل بات کرتا ہوں. دیکھیں، سندھ حکومت جو ہے نا
یہ ہمارے یہاں بیسک کیا ہو رہا ہے کہ ہم پہ یہ نازم کیے گئے ہیں، ہم پہ یہ مطلب ڈالے گئے ہیں آدمی. وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کے یہ فرینڈ ہیں، یہ آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے رکھوالے ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے یہ کام کو بہتر کریں گے. یہ اسی نظام کے تحت آئے نا، جمہوریت کے تحت. لیکن کیا ہوتا ہے یہ ہمارے حکمراں بن جاتے ہیں، وہ انگریزوں کے دور والا اسٹائل ہو جاتا ہے. وہ جو ہے رعونیت آ جاتی ہے، وہ ماحول نہیں مل پاتا، عام آدمی ان سے مل نہیں پاتا. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے سلسلے، پھر ان کے ایکسپینسز، ان کی ساری جو چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو جو رعونیت کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں، نفرت بڑھ رہی ہے. تو وہ ماحول لانا پڑے گا. پروگرام جہاں سے بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. جہاں سے پروگرام شروع کیا تھا وہ جملہ ضرور واپس دہراؤں گی کہ خاموش انقلاب ہے، اس خاموش انقلاب کو ہوا نہ دی جائے تو ہی بہتر ہے. میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.